یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ گو کہ اسلام آباد کا موسم مجموعی طور پہ تو سرد ہے، لیکن پی ڈی ایم کے مظاہرے کے باعث سیاسی موسم میں کافی گرما گرمی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کر رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے بہت سخت خط لکھا ہے تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فیصلہ جلد کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ امتیاز، آپ کو کیا لگتا ہے اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ایک بات کہی کہ اندر کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی باز آئے، ہم دور رہیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آئندہ دنوں میں وہ کتنا دور ہوتے ہیں سلیکٹڈ سے۔ آج جب مولانا فضل الرحمان تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے بڑا مسکرا کے کہا کہ ہم بہت محتاط زبان استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ مولانا بھی ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں جو انہیں پیغام ملا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے۔ اس کے بعد جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ بیانیے میں تبدیلی آئے گی، یہ جو نام لے لے کر جرنیلوں کے میاں صاحب اور خود مولانا بھی اداروں پہ بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ یہ آج جو وہ ریڈ زون میں پہنچ گئے ہیں، ہاں جی، پہلی بار ہوا ہے کہ ریڈ زون میں جانے کی اجازت ملی ہے۔ کہیں یقین دہانیاں ہوئی ہیں کہ بھئی ہم ریڈ زون میں جائیں گے اور الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست ڈال دیں گے۔ کافی بڑا جلوس ہے، گو کہ انہوں نے اس کا بہت بڑا بندوبست نہیں کیا تھا، لیکن کافی پارٹیسپیشن ہے پارٹیز کی۔ یہ اس دن ہو رہا ہے جس دن پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے بیرونی فنڈنگ کا کیس جو کہ شروع کروایا ہے تحریک انصاف نے اپنے کیس کے جواب میں کہ انہیں اپنی مصیبت میں ڈال دو، تو آج اس کی پیشی بھی ہے، پیشی ہیئرنگ ہے اس کی، جی۔ اور کل یہ بھی ہے کہ جو ایس بابر ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ان کا ہے جی اکبر ایس بابر۔ اکبر ایس بابر جو ہیں، اکبر ایس بابر کی بھی جو حقائق پیش کیے ہیں وہ کل زیر غور آنے ہیں، اور کافی پریشر بلڈ ہو جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ کم از کم یہ پریشر بلڈ ہو جائے گا اس کا جلد فیصلہ کرے۔ 4 سال سے 7 سال سے کیس چل رہا ہے، 40 دفعہ انہوں نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرائی ہے یا کسی طریقے سے آگے بڑھنے سے روکا ہے۔ 2 سال پہلے یہ اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی جس نے پہلے 2 ہفتوں میں جواب دینا تھا، پھر 2 مہینے میں، پھر وہ وقت بڑھتے بڑھتے 2 سال ہو گئے، اور 2 بار رپورٹ چلی گئی ہے الیکشن کمیشن کے بعد، جو الیکشن کمشنر نے کہا کہ نہیں یہ تو غیر مکمل ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے، جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آفیشلی کہ یہ جو 2 ہمارے ایجنٹ تھے، حالانکہ یہ 2 کمپنیاں رجسٹر کی گئی تھی فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے باہر سے، کہ اگر انہوں نے اکٹھے کیے غیر ایسے ذرائع سے جو جو مشکوک ہیں یا قابل اعتراض ذرائع ہیں، تو وہ ذمہ دار ہیں۔ اس پہ ایک بات کرنے کو دل کر رہا ہے، وہ کیا؟ بلے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے۔ بالکل کہ بھئی اگر آپ کو آپ کے ایجنٹس یا کمپنیز کے اکاؤنٹس میں کوئی ایسے مشکوک ذرائع سے فنڈ آ گئے تو ہر سال آڈٹ سے نہیں کروایا ہر سال پارٹی آڈٹ کراتی ہے، اور آڈٹ کرا کے جمع کراتی ہے نا، ہر پارٹی جمع کراتی ہے۔ آڈٹ ہوا ہے and still they don't know۔ اچھا، جب آپ آڈٹ کریں گے تو آپ کو پاس سارا آ جاتا ہے کہ کہاں سے پیسے آپ کے پاس آئے، ٹھیک، تو پارٹی کو پتہ لگنا چاہیے، پارٹی کے آڈیٹرز کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی یہ مشکوک ذرائع سے آئے ہیں تو وہ کیوں اپنے اکاؤنٹ سے ان پیسوں کو نہ نکالا انہوں نے۔ ٹھیک، وہ تو انہیں بیٹھا ہپ کر گئے۔ اب مصیبت یہ بنی ہے کہ تحریک انصاف کی فنڈنگ اور بعض اوقات شوکت خانم کی فنڈنگ بھی ایک ہی فنڈ ریزر پہ یا جلسے میں یا ڈنر پہ اکٹھی ہوتی رہی ہے، اور اس میں طرح طرح کے لوگوں نے پیسے ڈالے ہیں۔
امتیاز صاحب کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو یہ سب فنڈنگ ان لوگوں نے نہیں کبھی کرائی فنڈ ریز؟ دیکھیں پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ میں اور تحریک انصاف میں فرق یہ ہے کہ 70s میں پیپلز پارٹی میں عام آدمی روپیہ 2 روپے 5 10 روپے لاکھوں لوگ جمع کراتے تھے. ٹھیک. پھر پیپلز پارٹی رفتہ رفتہ اشرافیہ کی جماعت بنتی چلی گئی اور اس میں پھر اشرافیہ والے کنٹریبیوٹ کرتے تھے. ان کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ ٹکٹس جب دیتے ہیں تو درخواستوں کے ساتھ 20 ہزار 40 ہزار روپے پارٹیاں وصول کرتی ہیں فیس، اور دوسرے اپنے جو ان کے صاحب ثروت لوگ ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، یا جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، لابیز ہوتی ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف کی پارٹی میں تو رواج ہی نہیں ہے فنڈ کا، سوائے اس کے کہ بھائی بڑے بڑے لوگ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اچھا. تحریک انصاف میں یہ بات تھی کہ اس نے گراس روٹ پہ اور باہر دنیا بھر میں بہت فنڈ ریزنگ کی. عمران خان کو بڑا اچھا تجربہ تھا شوکت خانم کے حوالے سے، وہ ایک اچھا کام تھا، لوگوں نے کھل کر پیسے دیے. اب وہ 3 ہسپتال، تیسرا بھی بننے جا رہا ہے. اس حساب سے عمران خان کو پارٹی کے حوالے سے بھی کافی فنڈ ملے. اب اس میں جب آپ اتنے میسو کیمپین چلاتے ہیں تو جانے وہ کہتے ہیں اسرائیلیز کے فنڈ بھی آ گئے ہیں، اس میں کوئی انڈینز کے بھی آ گئے ہیں، کوئی جوائنٹ کمپنی بھی پاکستانیوں کی ہوں گی جس میں یہودی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہو سکتے ہیں، بزنس کی کمپنیاں، وہاں سے پیسے ٹرانسفر اگر ہوئے ہیں تو پھر. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کے 23 اکاؤنٹ سامنے آ گئے اسٹیٹ بینک کے حساب سے، لیکن سب کا تو انہوں نے 15 کو ظاہر ہی نہیں کیا. اب وہ 15 اکاؤنٹ ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں، تو لہذا کافی مشکل میں ہے. اسی لیے دال میں کالا تھا جو تحریک انصاف مسلسل اس کیس کو ملتوی کراتی چلی گئی. اور اسی لیے پیپلز پارٹی پر بھی اب یہاں پہ آپ بات غور کریں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے گئے ہیں، یہ اصل میں ایک ٹیسٹنگ کیس ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گے اور الیکشن کمیشن کو آزادانہ فیصلہ کرنے دیں. اور اگر الیکشن کمیشن آزادانہ فیصلہ کر لیتا ہے اور یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے تو کیا ہوگا؟ اگر تو یہ ہو جائے تو پھر تو ساری عمران خان سمیت ساری پارٹی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. ان کے سارے ایم پی اے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کے سارے ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، پارٹی ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. عام زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر حکومت کے لیے سے کیا ہوگا؟ حکومت پھر کہاں رہے گی. اور اگر یہ پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے فورن فنڈنگ کی بات بیچ میں آ گئی اور اگر کوئی ہوئی اور وہ مجرم جیسے کہ ثابت تحریک ہو گئے، انصاف الزام لگا رہی ہے، اور اگر وہ بھی مجرم ثابت ہو گئے تحریک تو انصاف الزام لگا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو سعودی سے پیسے ملے، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو یو اے ای سے پیسے ملے، اور جو کہ مشکوک بات ہے. لیکن اگر ایسا ہو تو پھر تینوں پارٹیاں فارغ ہو جائیں گی. اچھا پھر اس کے بعد اس میں جو ہے نا پیپلز پارٹی کے پاس 2 پارٹیاں ہیں. اوکے. ایک ٹرپل پی ہے جس کے صدر چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو ہیں، اور ایک 4 پی ہے، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری. بنائی گئی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں جب پی 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 کو نہیں کرنے دے رہے تھے تو انہوں نے ایک علیحدہ سے پارٹی رجسٹر کر لی تھی. رجسٹرڈ پی 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 بھی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی شفٹ ہو سکتی ہے پی 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 کی طرف. لیکن یہ بڑا کرائسس آ جائے گا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف میں الیکشن کے معاملے میں بڑی دھاندلی سامنے آئی تھی. یہ اچھا کام کیا تحریک انصاف نے کہ انہوں نے بڑا ایک الیکشن کروانے کی کوشش کی. پتہ لگا کہ اس الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی، بڑا مال لگا، بڑے جعلی ووٹنگ پڑی. جو ان کے سابق جنرل سیکرٹری تھے جو ڈسکوالیفائی ہو گئے لودھرا سے. تو پھر اس پہ جسٹس وجیہ الدین کی سربراہی میں کمیٹی بنی. اچھا. تو جسٹس وجیہ الدین کی کمیٹی نے کہا کہ یہ تو الیکشن فراڈ ہے، یہ تو سب غلط الیکشن ہوا ہے. تو عمران خان کا کنفلکٹ بن گیا. پھر انہوں نے توبہ کر لی پارٹی میں الیکشن کرانے سے، اور پھر جسٹس وجیہ الدین پارٹی سے علیحدہ ہو گئے. اسی طرح ان کے بڑے سینئر وکلاء جو تھے حامد خان جیسے ہیں وہ بھی پارٹی سے تقریباً علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو بڑا کرائسس آیا. اب جب الیکشن میں مسئلہ بنتا ہے کہ اگر آپ الیکشن کرا دیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گروپ ہار جاتا ہے وہ اپنا گروپ بنا لیتا ہے علیحدہ سے. تو میں نے ایک بار بے نظیر کو نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ میں الیکشن کراتے ہیں، جو سب سے زیادہ ووٹ لے بندہ اسے آپ پریزیڈنٹ بنا دیں، جو اس سے کم ووٹ لے اسے جنرل سیکرٹری بنا دیں، جو اس سے کم ووٹ لے
اسے وائس پریزیڈنٹ بنا دے تو سارے گروپ جو ہے نا انٹیگریٹ ہو جائے گے. یہ تو کوئی نہ کوئی فارمولا نکالا جا سکتا ہے. لیکن جو پارٹیاں شخصیت کے تحت کام کرتی ہیں, جیسے بھٹو کی شخصیت کے تحت پیپلز پارٹی بنی, عمران خان کی شخصیت کے تحت تحریک انصاف بنی, نواز شریف کی شخصیت کے تحت پارٹی بنی, ان پارٹیوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شخصیت کی حکمرانی چلتی ہے جو کہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرسنالٹی کلٹ والی پارٹیاں جو ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوتی. وہاں پارٹی کے جو سربراہ ہے اسے ہم سب کچھ اختیار حاصل ہے, جسے چاہے ٹکٹ دے, جس سے چاہے ٹکٹ نہ دے. لیکن پاکستان کی تینوں مین لیڈنگ پارٹیز جو ہیں وہ تو شخصیت کی بیس پر ہیں. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو جمہوری جدوجہد ہے اور جمہوری حکومتیں کامیاب نہیں ہوتی, وہ اس لیے کہ ان کی گراس روٹ پہ سپورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو ہی الیکشن ہو جاتا ہے پارٹی غائب ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ پارٹی بن جاتی ہے, گورنمنٹ اور پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ کہتی ہے نا کہ پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے, پارٹی کا فیصلہ کرتی ہے, حکومت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے, وہ پارٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں ان سب پارٹیوں میں تحریک انصاف کی ایک کبھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی جب سے پاور میں آئے. ٹھیک. ان کی پروونشل باڈیز کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی. ان کے ابھی پارٹی کے الیکشنز بھی نہیں ہو رہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایم این ایز ایم پی ایس ہیں وہ پھر پارٹیاں سنبھال لیتے ہیں. وہ پھر اپنے جو ذاتی لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, برادری کے لوگ ہیں یا اپنے ذاتی دوست ہیں, ان کے گرد اپنی پارٹی کا ایک حلقہ بنا لیتے ہیں, باقی لوگوں کو نکال باہر کرتے ہیں. لہذا پارٹی رفتہ رفتہ ان کی میس بیس اور گراس روٹ سپورٹ ختم ہونے لگتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ان پارٹیوں, جو پارٹی ایکٹ ہے اور جو 18ویں ترمیم کے بعد یہ ناممکن ہو گیا کہ آپ اپنے پارٹی لیڈر سے اختلاف کریں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی کانگریس میں کیا ہوا کہ بہت سارے ریپبلکنز نے ٹرمپ کے حق کے خلاف جو ہوا ہے بالکل امپیچمنٹ مواخذہ ہو رہا ہے, اس پہ ووٹ ڈالا ہے. بالکل. اس لیے کہ دنیا بھر کی پارلیمنٹ میں جو ترقی یافتہ جمہوریت ہیں وہاں پہ ضمیر کے حساب سے ووٹ دینا جو ہے وہ اجازت ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کہ لیکن ہمارے یہاں پرابلم بن گیا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی. لوگوں نے کہ اپنے مفادات کے لیے کوئی اپنے حلقے میں کام کرانا ہے, معاشی مفاد ہے, مالی مفاد ہے, اس کے لیے پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بننے لگے. ٹھیک ہے. اس سے روکنے کے لیے پھر یہ سخت قانون لانا پڑا. اچھا امتیاز صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہو گیا ان کا فنڈ جو ہے یہ فنڈنگ کیس ہو گیا, پھر انہوں نے جو ہے ان پر جب کیس سٹارٹ ہوا تو اس کو تو انہوں نے ڈیلے کیا, اس کے علاوہ پی 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 کے اوپر نون لیگ بھی انہوں نے کر دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو عام عوام کا پیسہ ہے جو کہ باہر گیا اس پہ بات انہوں نے سٹارٹ کی, اور جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, تمام چیزوں کے اوپر کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں لیکن فیصلے نہیں سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے ابھی تک یہ جو تھا سارا یہ عمران خان پروجیکٹ سارا بنا کرپشن کے خلاف. بالکل. اور یہ پرانے لوگ سارے کرپٹ ہیں. اور میں بڑا میں کرپٹ نہیں ہوں, سدھار والا ہوں آدمی, میں اسے سدھار دوں گا اور ٹھیک کر دوں گا, اور میں اومبڈز مین ہوں. تو وہ اب کیا ہوا کہ اس میں سے کچھ نکلا ہی نہیں. پاکستان کو $28 بلین دینے پڑ گئے ہیں ایک فراڈولنٹ کمپنی کو. اب مسئلہ کیا ہوا, سوئنڈلرز کو پکڑنے کے لیے ایک ایسی کمپنی کو لیا گیا جو بڑی سوئنڈلر تھی, اور اس کے ساتھ جو ڈیل کر رہے تھے نیب کی طرف سے یا ارباب اختیار کی طرف سے وہ خود سوئنڈلر نکلے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب آپ دیکھیے نا معاہدہ, یہ جو ابھی حکومت میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حکومت اب اسے یوز کرے گی, یہ جو ہے براڈ شیٹ کی سارے اسکینڈل کو, اسے استعمال کرے گی توجہ ہٹانے کے لیے فارن فنڈنگ کیس. انہوں نے کہا ہے نا کہ شبلی فراز صاحب نے کہ ہم نے کمیٹی بنائی انٹر منسٹریل کمیٹی, جس میں جو ہے وہ ڈاکٹر شیریں مزاری اور فواد چودھری صاحب جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے. اب اس میں یہ سارے لوگ پولیٹیکل ہیں, ان میں ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. نہیں ایکسپرٹ کے لیے میں کوشچن نہیں, جب آلریڈی سب تحقیق ہو گئی ہے پھر مزید کمیٹی کی ضرورت کیا ہے؟ اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے پہلے تو یہ ہوا کہ بھئی یہ ذاک مشرف کے زمانے میں ایک کمپنی سے نیگوشیٹ کچھ لوگوں سے ہوئی, بعد میں پتہ لگا کہ معاہدہ ہوا اس کمپنی سے جو اس بات چیت کے بعد بنی, یہی براڈ شیٹ LLR کیا LL کیا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا وہ اس سے معاہدہ ہوا. ہاں جی. اب وہ معاہدہ ختم کر دیا گیا. اس میں ایسی شرائط رکھ دی گئیں کہ اگر ختم بھی ہو جائے, جو تحقیق جاری ہے, تفتیش جاری ہے, جو نام دیے گئے تھے پھر بھی وہ چلے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تھا کہ اگر پیسے وہ ڈھونڈ کے دے گی یا پھر نیب ڈھونڈے گا تو اس میں انہیں 20% ملے گا. اوکے. انہوں نے کچھ پکڑ بھی لیے 2-3 کیس, جیسے وہ
ایڈمرل صاحب تھے فصیح بخاری، ان کا کیس تھا، اسی طرح کچھ اور 4-5 کیس تھے. اب جب انہوں نے ختم کیا تو یہ بحث ان کی چلتی رہی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی ایک مسٹر جیمز تھے، انہوں نے کہا جی میں نمائندہ ہوں ان کا. انہوں نے ایک اور کمپنی بنا لی کیرولینا میں، امریکہ میں. اور یہ ہمارے بلال صوفی جو تھے اس کے نیب کے وزیر تھے، انہوں نے کہا جی اچھا ہم آپ کو $15 لاکھ دے دیتے ہیں. انہوں نے یہ براڈ شیٹ کے نام پہ بھی معاہدہ کر لیا، بعد میں اس نے خودکشی بھی کر لی. اور پھر اس نے کیس کر دیا بوسفی صاحب نے کہ جی نہیں یہ تو براڈ شیٹ جعلی تھی جو جس سے انہوں نے پیسے دیے ہیں. اب 28 لاکھ روپے دینے پڑ گئے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی $1 بلین پڑا ہوا ہے عمران خان کا، نواز شریف کا سعودی عرب سے گیا ہے وہ سنگاپور کسی بینک میں. اس پہ کسی نے کچھ نہیں کیا، اس میں کچھ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ جو صاحب گئے بات چیت کرنے کے لیے وہ تو کہتے پہلے کہہ رہے تھے جرنیل، پھر کہتے جی پتہ نہیں وہ جرنیل تھے نہیں تھے، فوجی کہہ رہے تھے اپنے آپ کو، کوئی جنرل مالک کا نام لے رہے تھے یہ بوسفی صاحب. اب انہوں نے، میں کل ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اب وہ بیانات بھی بدل رہے ہیں. اچھا ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں بیرسٹر، یہ ایسا عمران خان نے آدمی رکھا ہوا ہے بیکار لوگ، اسے کیا پتا ہے، کیونکہ اس نے بھی کٹ مانگا، اس پہ اس نے کیس کر دیا ہے. تو اب اس میں اتنا گند نکل رہا ہے. جو حساب کرنے والے تھے وہ کک بیکس لینے کے چکر میں وہ کہتا ہے ہم چوری کا پیسہ پکڑ رہے تھے، یہ اس میں ہم سے حصہ مانگنے آ گئے. اچھا کیا کرایا انہوں نے کچھ نہیں، اس کمپنی نے بھی 1-2 انہوں نے چیز آئیڈینٹیفائی کر دی، 2-3 کیس انہوں نے پکڑ لیے تھے. لیکن جو نواز شریف کے معاملے میں انہوں نے $800 ملین سے زیادہ کی پراپرٹی، اس کا زیادہ جو پاکستان میں زیادہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی، اور وہ باہر جو فلیٹس وغیرہ تھے لیکن بہت تھوڑے، اس کی زیادہ یہاں پہ پاکستان میں. اس سے کچھ نہیں نکلا، ایک دھیلا نہیں نکلا نواز شریف سے، نہ ہی ایک دھیلا برآمد ہوا ابھی تک زرداری صاحب سے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کا عمر سیف صاحب کی شاید ٹویٹ تھی جس میں ذکر کیا ہے کہ کیا نام ہے نواز شریف صاحب نے جو بات چھپائی ہوئی تھی، جھوٹ بولا ساروں سے کچھ اس اپنی پراپرٹی کے حوالے سے. نہیں لیکن ایک بات اڑائی گئی تھی کہ خود ہی اڑائی گئی تھی سرکاری حلقوں کی طرف سے کہ نواز شریف نے کہا کہ 10% میں دے دیتا ہوں، مجھے دے دے باقی میں دے دیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ہوا کہ وہ جو نام نہاد $1 ارب تھے تو اس میں کوئی صاحب گئے بات چیت کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہمارا کیا حصہ ہوگا. آپ جو 20% لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $200 ملین کمائیں گے، جو کہ کافی بڑی رقم بنتی ہے. کوئی تقریباً 30-40 ارب روپے بنتے ہیں. تو وہ آپ کیسے 20% لے کے چلے جائیں گے، وہ ہمیں حصہ دیں. تو وہ جھگڑا ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ آدمی لگا ہوا ہے نیا کانٹریکٹ لینے کے لیے، اور ہماری نیب والے سے جا کے بات چیت بھی کر رہے ہیں. یہ بھی جھوٹ تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگا، اور وہاں سے انہوں نے پیسے نکال لیے پاکستان ہائی کمیشن کے. ابھی کے لیے مجھے بتائیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے نومبر-دسمبر میں جو ECC تھی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کو نیب نے لکھ کے بھیجا کہ یہ پیسے ہم نے دینے ہیں. اچھا، اور وہ پیسے ریلیز ہوئے. انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور ہمارے جو سوورنٹی ہے ایمبیسی کی اور جو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم کیس کر دیں گے، کچھ کر، سب جھوٹ ہے. اصل میں یہ انہوں نے پیسے ٹرانسفر پہلے ہی کر دیے تھے، اور یہ وہ سیٹلمنٹ میں جا رہے تھے. اس لیے بھی جا رہے تھے کہ چاہتے تھے کہ اس کی سروسز لی جائیں مزید. ابھی تک وہ چل رہی ہے بات چیت. ابھی کے لیے جو صورتحال ہے، چاہے وہ براڈ شیٹ کیس ہو، چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو، اس سارے کے اندر جو ہے وہ تمام پارٹیز قصوروار دکھ رہی ہیں، مطلب کوئی بری ذمہ نہیں ہے. وٹ ڈو یو سے؟ نہیں اب دیکھیں اس میں تو اس حمام میں اب سبھی گندے ہو گئے. اب دیکھیں نواز شریف کے خلاف تو کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا. آپ کی چڑیا کیا کہتی ہے، مجھے یہ بتائیں، اس بات کو چھوڑیں. میرا خیال ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سارا حساب کا عمل اڑ گیا ہے، اور اب یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا. ابھی اس پہ کچھ دن بک چلے گی. یہ حکومت کے وزیر لگائیں گے الزام اپوزیشن پہ، اپوزیشن والے ان پہ الزام لگائیں گے، جس طرح مسلم لیگ نواز والے لگا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو خود چور ہو چکے ہیں جو ہمارا کیا حساب کریں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ کچھ دنوں یہ چلے گا، اس پہ ایک دوسرے کے خلاف الزام بازی ہوگی. لیکن اس سے اب جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ تحریک انصاف کے فنڈنگ کیس میں توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑا سیریس کیس ہے، اور اس میں اگر
جو اطمینان جس کا اظہار مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ فیصلہ کر دے. اگر الیکشن کمیشن نے آزادانہ فیصلہ کیا تو میں تو تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بڑا خوفناک کیس ہے. اوکے. وہ اس میں تسلی لے رہے تھے کہ ہم نے چلو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پہ بھی لگا دیا. میرا نہیں خیال کہ کیس ہے فورن فنڈنگ کا تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف یا مسلم نواز کے خلاف کوئی ایسی آن ریکارڈ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، آج کے جو مظاہرہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، اس کے سامنے وہاں پر بلاول نہیں شامل ہوئے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ان سے اختلاف کر رہی تھی، اب یہ سب مان گئے. یہ ساری پارٹیاں نواز شریف میں اور زرداری صاحب نے ایک ہی پوزیشن لی تھی کہ ہمیں جانا چاہیے بائی الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن بھی لڑنا چاہیے اس سے. تو یہ جا کے معاملہ گرم ہوگا سینٹ کے الیکشن کے بعد. اچھا. اپریل کے رمضان شریف سے پہلے میرا خیال ہے کہ اپریل کے میں یہ معاملہ گرم ہوگا اور یہ فائنل اس کے لیے جائیں گے. اب پیپلز پارٹی کچھ چیزوں سے اختلاف رکھتی، وہ لانگ مارچ کے حق میں ہیں، دھرنے کے خلاف ہیں، اور وہ استعفے نہیں دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میدان خالی چھوڑ دیں گے. تو یہ جب کرائسس بلڈ ہوگا نا اور لوگوں کو نظر آئے گا آلٹرنیٹو کیا ہے. بھئی آج آپ ریزائن کر دیں، اپنی پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت چھوڑ دے تو اس کے سامنے کیا متبادل ہے نیکسٹ؟ پیپلز پارٹی کیا گین کرے گی اس سے؟ تو لہٰذا زرداری صاحب بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں، نواز شریف بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں، مولانا بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. آپ کو زیادہ شاطر پلیئر کون لگتا ہے ان سب میں، سمجھدار کہہ لیا جائے؟ اس میں تو زرداری سب سے تیز آدمی ہے، اور یہ نہیں کہ نواز شریف تیز نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا سیدھے آدمی ہیں، حلوہ کھانے والے مولوی نہیں، بالکل نہیں. مولانا بڑے تیز ہیں اور اپنے پتے بڑا اچھا کھیل رہے ہیں. ابھی انہوں نے 5 فروری کو پنڈی میں کشمیر کے معاملے پہ جلسے کا اعلان کر دیا ہے. کیسی موو کی ہے انہوں نے 5 فروری کو، جب دن منایا جاتا ہے کشمیریوں کا، تو وہ احتجاج کر رہے ہوں گے. دیکھیں ٹرمپ نے کہا کہ میں بات چیت کراؤں گا، یہ اس کے چکر میں آ گئے، اور مودی کو اس نے کہا کہ تم قبضہ کر لو کشمیر پہ. یہ ہے نا کیس بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مولانا کو اشارہ ملا ہے نا، کو پیغام ملا ہے کہ جی ہم بالکل سیاستدان جانیں، ان کی سیاست جانیں. اگر تو واقعی یہ پیغام ہے اور سیریس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تحریک انصاف از ان ٹربل، مشکل میں ہوگی. لیکن یہ ہم سیاست کی بات کرتے رہتے ہیں. بالکل. آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، آپ نے مجھے دکھایا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی نظر سے گزری، مجھے بہت تکلیف ہوئی، جہاں پہ ایک 9 سال کی بچی جو ہے اس سے زبردستی جو ہے وہ ایک 60 سال کے شخص اس کا نہ صرف نکاح کیا گیا بلکہ اٹھا کے لے کے جانے کے لیے زبردستی. دیٹ واز ویری پینفل. کتنا خوفناک ہے. مطلب یہ مولانا حضرات پاکستان میں خدا کا نام لیں، یہ ابھی تک شادی کی کم از کم عمر طے نہیں ہونے دے رہے. اگر یہ معاملہ پی ڈی ایم میں لایا جائے تو پی ڈی ایم ٹوٹ سکتی ہے. اب 9 سال کی بچی ہے، خوفزدہ ہوئی ہے، رو رہی ہے، ماں کو لپٹ رہی ہے، ماں رو رہی ہے، بھاگ کر آ رہی ہے، زبردستی اسے آدمی اٹھا کے لے جا رہا ہے. 60 سال کا بڈھا، وہ اس سے چھڑا کے پھر ماں کے پاس آ رہی ہے، چلا رہی ہے، کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں ہے، کوئی سو بوٹو نہیں ہو رہا اس پہ. بہت تکلیف دہ ویڈیو ہے. ایز اے نابالغ مدر، بچی کے ساتھ یہ زیادتی اور اس کی مرضی کے خلاف. اور یہ دیکھیے امتیاز صاحب، ایز اے مدر، ایز اے فیمیل، اٹس ویری پینفل، اٹس ویری ویری پینفل. بہت غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بڑا قابل مذمت ہے. اور یہ ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے سو موٹو اس بات کا. یہ آپ کو یاد نہیں، وہ جو شیرانی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ جنہیں یہ حد ہونی نہیں چاہیے، جب نظریاتی کونسل کے سربراہ تھے، عورتوں کی شادی کی عمر کی. بھائی بچی کی تو ابھی تک فزیکلی تیاری نہیں ہوتی شادی کے لیے، اور وہ کہیں جا کے 18-19 سال کی عمر میں کچھ میچور ہوتی ہے، اس سے کچھ ہوش آنے لگتا ہے، اس کا آپ بچپن تباہ کر دیتے ہیں. اس کی آپ زندگی اس کی مرضی کے خلاف اس طرح جانوروں اور بھیڑ بکری کی طرح. مجھے بتائیں، یہ آپ لوگوں آدمی جو ہیں ان میں کیا یہ مطلب شوق ہے کم عمر بچیوں سے شادی کا؟ مطلب آپ کی جینڈر میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ بہت خوفناک ہے. یہ بالکل وحشیانہ رویہ ہے. یہ بہت ایک سیکسسٹ اور ایک فیوڈل اور پرانا پدرشاہی رویہ ہے. اور یہ تھا نا غلامداری سماج میں اور جاگیرداری سماج میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ متشدد رویہ جو ہے جنسی اعتبار سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریپ ہے.
I really hope ہماری تمام پولیٹیکل بچوں کا پارٹیز ریپ جو ہے۔ ہیں وہ اپنے مفادات سے ہٹ کے تھوڑا عام بچوں کے لیے، خواتین کے مفادات کے لیے کچھ ذرا نظر ثانی کریں، کچھ لا پاس کریں تاکہ یہاں سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھا جا سکے. اٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا جب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ نہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر امیج اچھا جا رہا ہے اور نہ جو ہے نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خواتین کی تنظیموں سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ اس پہ، اور باقی مرد بھی، اور پارٹیز، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور دوسری پارٹیاں جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور خود مذہبی جماعتیں بھی اس بارے میں بات کریں. یہ کیا تماشا ہے مذہب کے نام پر؟ یہ مذہب نہیں ہے، یہ روایتی معاملہ ہے. مذہب جو ہے ویسے کچھ نہیں کہتا، لیکن جو ہماری عام عوام ہے، آئی ڈونٹ نو وٹ دے آر تھنکنگ، اٹس ویری ویری ہارفک. بہرحال تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. آئی گیس آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت لیں گے انٹل نیکسٹ پروگرام. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے پروگرام دیکھا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.